میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ بیان سننے کی حسب حال اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ جن نیتوں پر عمل کا ذہن بنتا ہو، دل بھی ساتھ دیتا ہو، تو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ بھی کہتے جائیے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔
صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 79 پر ایک حکایت نقل ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا وہاں موجود تھے۔ ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل کمزوری کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ جب رکوع و سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو قاسم یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں متورم سوجے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد حریری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے ابو قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا کہ ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا؟ پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو فرمایا کہ اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت مجھ سے زیادہ نیک اعمال کا کون حاجت مند ہوگا؟ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی ایک کاش گزرے صدا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیاں کمانے میں کس قدر حریص تھے کہ جاں کنی کا وقت ہے، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، کثرت عبادت کے سبب پاؤں سوجے ہوئے ہیں، تکلیف کی شدت ہے، ان تمام اعذار کے باوجود بھی خواہش یہی ہے کہ مزید کچھ نیکیاں کر لی جائیں۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ابتداءً آئینے کی تجارت کرتے تھے۔ اس دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے
تو پردہ گرا کر 400 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے. ایک مدت تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر عمل کرتے رہے. پھر آپ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے مکان کی ایک کوٹھڑی میں خلوت گزی ہو کر اپنے دل کی پاسبانی شروع کر دی. اس طرح آپ نے 40 سال کا طویل عرصہ گزارا. 30 سال تک آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ 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 کہا کرتے اور پھر اسی وضو سے صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 برس تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. کتنے برس تک؟ 20 برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طرز زندگی کس قدر پیارا تھا کہ دن بھر رزق حلال کے لیے تجارت کرتے اور راتیں ذکر و عبادت میں گزارا کرتے. اور ذرا اب ہم اپنی زندگیاں نہ جانے کن کن فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں. کچھ اسی کا احتساب کر لیجئے. ہمارے اسلاف کرام آخری دم تک نیکیاں کمانے کی دھن میں مگن رہتے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے. جبکہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے. ہمارے اسلاف تو نمازوں کی ایسی پابندی فرماتے کہ سالہ سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوتی، جبکہ ہم مہینوں مساجد کا منہ نہیں دیکھتے. بعض عید کی نماز کے لیے سال میں ایک بار ہی نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس سعادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے اسلاف پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے تھے، جبکہ ہم فیشن کے متوالے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے مستانے ہیں. ہمارے اسلاف نہ صرف خود نیکیاں کرتے بلکہ دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہوں میں مشغول رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ہمارے اسلاف اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اہل و عیال کی قربانی دے کر راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے، جبکہ ہم مال کی محبت میں حرام و ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. افسوس، صد افسوس کہ وہ اسلام جو ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا، آج ہمیں اس کی ترقی و اشاعت کی بالکل فکر نہیں رہی. یاد رکھیے کہ ان قریب ہمیں بھی مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. لہذا آج میسر آنے والی چند سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع
و مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں کرنے کے کثیر مواقع میسر آئیں گے۔ تو ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار اجتماع ہو، مدنی مذاکرہ ہو، انشاءاللہ اول تا آخر شرکت زندگی بھر کرتے رہیں گے، اور نہ صرف خود کریں گے بلکہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے ہمراہ اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں۔ حرص کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ جیسے کثیر مال کی خواہش کرنا، یہ جذبہ اور خواہش حرص ہے، بہت سارے مال کی خواہش کرنا، جبکہ وہ شخص جو اس جذبے کا شکار ہو تو وہ حریص کہلائے گا۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال اور دولت کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص کسی بھی شے کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے۔ اب وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کے دل میں مال و دولت کی مزید خواہش ہو تو وہ مال کا حریص کہلائے گا، اور اگر کسی کو بھوک سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو تو اسے کھانے کا حریص کہیں گے، اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص قرار پائے گا، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ حرص کے متعلق اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 232 صفحات پر مشتمل کتاب حرص کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا، اور آج ہی ہو سکے تو اس کتاب کو ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ یوزر ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو پڑھنے، ڈاؤن لوڈ کرنے اور پرنٹ آؤٹ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرص ایک ایسی صفت ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا 100 سال کا بوڑھا، انسان مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، الغرض ہر ایک حرص میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کے لیے نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، تو کسی کو مال و دولت، جاہ و حشمت اور عزت و شہرت کی ہوتی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ یعنی دل اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اب یاد رہے کہ حرص کا تعلق جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے کچھ کام باعث ثواب ہوتے ہیں اور کچھ کام باعث عذاب ہوتے ہیں، جبکہ کچھ محض مباح یعنی جائز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے کاموں کے کرنے پر کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی چھوڑنے پر کوئی عتاب ہوتا ہے۔ لیکن یہی مباح
جائز کام اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیے جائیں تو انسان ثواب کا مستحق، اور اگر برے ارادے سے کرے تو عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو حرص کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حرص محمود، یعنی اچھی حرص، اچھا لالچ رکھنا، جیسے راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے کثرت مال کی تمنا کرنا، یہ اچھی حرص ہے۔ حرص مذموم یعنی بری حرص، کسی برے کام جیسے شراب پینے کے لیے کثرت مال کی تمنا کرنا، یہ بری حرص ہے۔ اور حرص مباح یعنی جائز حرص، جیسے بغیر کسی نیت کے کثرت مال کی تمنا کرنا۔ لیکن اگر اس حرص میں اچھی نیت ہوگی تو یہ حرص محمود بن جائے گی، اور اگر بری نیت ہوگی تو یہی مذموم ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی حرص کو ان کاموں میں صرف کرنا چاہیے جن سے ہمیں دنیا و آخرت کا نفع حاصل ہو، اور یہ خوبی صرف نیکیوں کے حرص میں ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہی حرص انسان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ صراط الجنان جلد 2 صفحہ 53 پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تعالی عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نیک عمل کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کروانے اور جنت کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کی حریص ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر، مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر، ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% اسلامی چینل
مدنی چینل دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھنے والوں کو کئی مہینے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کرنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ برے دوستوں کی صحبت میں بلا ناغہ گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے والا ہفتے میں صرف ایک دن، وہ بھی چند منٹ کے لیے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کو تیار نہیں۔ کمپیوٹر، موبائل فون کے ذریعے، نائٹ پیکیجز کے ذریعے کئی گھنٹے ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنے کی دعوت دی جائے تو گھر کا کوئی ضروری کام یاد آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے موت کا پیغام آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جائیں، ہمیں چاہیے کہ بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی حرص پیدا کریں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نیکیوں کے حرص کے متعلق سن رہے ہیں۔ ضمناً یہ بات بھی سن لیجئے کہ یقیناً اچھی چیزوں کی حرص کرنا اور انہیں اپنانے کی کوشش کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ جس طرح مال و دولت کے حریص لوگ مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھانے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پانے کے لیے ہم اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، تو اس طرح ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گی اور ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں گے۔ جتنی فکر ایک دنیا دار کو اپنی دنیا بنانے کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان نفوس قدسیہ کو اپنی آخرت سنوارنے کی دھن ہوتی ہے۔ ان کے حالات زندگی سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات نیکیوں کے کس قدر حریص ہوا کرتے تھے۔ آئیے ان نیک ہستیوں کی عبادت اور ریاضت کے چند احوال سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ میں نے۔ ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ تو بحر و بر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ امت کے خیر خواہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دن میں روزہ رکھا، جنازے میں شرکت کی، مسکین کو کھانا کھلایا، مریض کی عیادت کی، تو غیب کی خبریں دینے والے نبی، دو جہاں کے اجالے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا، جنازے میں شرکت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام پر نہیں اٹھیں گے۔ چنانچہ ہم نے عرض کی یا امیر المومنین نماز، یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی حالت میں نماز ادا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے نماز سے محبت اور نیکیوں کی حرص دیکھی کہ شدید زخمی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آج مسلمانوں کی غالب اکثریت بدقسمتی سے نمازوں سے دور، جو پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد جو پابند نہیں ہے۔ گھر میں پڑھتے ہیں تو سفر میں چھوڑ دیتے ہیں، خوشی میں پڑھتے ہیں تو غمی میں چھوڑ دیتے ہیں، غمی میں پڑھتے ہیں تو خوشی میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر قربان جائیے کہ شدید زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرمائی۔ ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی پکا نمازی بنائے۔ آئیے کچھ نماز کی برکتیں پیش کرتا ہوں۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ نمازی بغیر ترجمان کے رب عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ اللہ تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوگا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز۔ فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز۔ اور بات آزمی کی مانو، نہ چھوڑو کبھی نماز۔ بات آزمی کی مانو، نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیوں نماز۔ تو مسجد بھرو تحریک، تو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دل کی حاضری کے ساتھ، آج کے بعد انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور مسجد بھرو تحریک بھی تو دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ نمازوں کی ترغیب ملتی رہے گی، ذہن بنا رہے گا۔ انشاءاللہ مدنی ماحول کی برکت سے نمازوں پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے بیٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون اس آیت پر پڑے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اپنی خلافت کے آخری ایام میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش میں مبتلا ہوئے تو بھی نفلی روزے رکھے، تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون شہادت کے قطرے سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک کی اسی آیت پر پڑھے جس کے بارے میں غیب داں آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ چنانچہ محدثین و مؤرخین فرماتے ہیں کہ جب مصری لوگ قتل کے ارادے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے تو وہ اتنے پرخطر حالات میں بھی قرآن شریف کھولے ہوئے یہی رکوع پڑھ رہے تھے۔ ایک شکی بدبخت نے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس سے خون نکل کر اسی لفظ پر پڑا جو میرے آقا نے قبل از وقت فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ ان مصریوں میں سے سب برے حال پر مرے، کچھ ہی عرصہ کے بعد لوگوں نے اس قرآن پاک کی زیارت کی اور اس پر خون کا اثر دیکھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کی حرص آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ بوقت شہادت بھی آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کی کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت کی برکت سے مختصر سے وقت میں ثواب کا عظیم خزانہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع نیکیوں کی حرص، نیکیوں کی لالچ ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ چند اعمال ایسے ہیں کہ چند منٹ لگتے ہیں مگر ڈھیروں ڈھیر ثواب کا خزانہ ہاتھ آ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین شریف جس کی تلاوت بمشکل 8 سے 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، مگر ثواب کیسا ہے سنیے۔ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ارے صرف یہی نہیں ہے، فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت سے 20 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو خوش نصیب اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اور سورہ ملک الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ تقریباً مساجد میں مغرب یا عشاء کے بعد، مدرسۃ المدینہ بالغان کے بعد یا درس کے بعد پڑھنے سننے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی کیا شان ہے، حالانکہ اس کو بھی پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ کم و بیش لگتے ہیں، مگر ثواب کیسا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذہ نصیب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ اب بعض اسلامی بھائیوں کو یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، تو چلیے دعوت اسلامی نے ہماری یہ بھی مشکل حل کر دی۔ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات قائم کیے جاتے ہیں۔ بلا مبالغہ سینکڑوں مساجد میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور کہیں مختلف اوقات میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ذہ نصیب اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آئیے آگے بڑھیے، نیکیاں کمائیے اور خدمت قرآن کیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کا شرف حاصل کیجئے۔ اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آئیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھیے، اور پھر یہ نیت بھی کر لیجئے کہ سیکھ کر انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے والا بھی بہترین اور قرآن سکھانے والا بھی بہترین۔ تو ذہ نصیب مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ کے علاقے میں نہیں لگتا، آپ کہیں اور رہتے ہیں، تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بذریعہ انٹرنیٹ آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدنی انعامات پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے
مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ اسلامی بھائیوں کو بلکہ سبھی کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات نامی رسالہ جاری کیا کہ اس کی برکت سے آسانی کے ساتھ نیکیاں کی جا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس کی فکر مدینہ روزانہ خانہ پوری کا طریقہ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں سکھایا بھی جاتا ہے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ جہاں جہاں ممکن ہو مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے کر قرآن پاک سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ گھر میں آنے جانے کے چند مدنی پھول سماعت کیجئے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔